قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ پروگرام میں الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر، اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے آج بھی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ تفسیر۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں منی سے پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے تاکہ ان کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا، پکڑنا اور حرکت کرنا ممکن ہو جائے، اور خالق کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے بجائے تخلیق میں ان جیسے اور لوگ لے آئیں جو کہ اطاعت شعار ہوں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا، بڑا حکمت والا ہے، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ صورت مخلوق کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے دنیا میں اپنی ذات کے لیے اپنے رب کی عبادت کر کے اور اس کے رسول کی پیروی کر کے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر تب ہی کچھ ہوتا ہے جب کہ اللہ پاک چاہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ بے شک وہ اپنی مخلوق کے احوال جانتا ہے اور انہیں پیدا کرنے میں حکمت والا ہے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، انسان پتھر کی طرح بے اختیار نہیں
بلکہ اسے اختیار اور ارادہ ملا ہے۔ 2، انسان اپنے ارادے سے بالکل مستقل اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، بلکہ اس کا ارادہ اللہ پاک کے ارادے کے ماتحت ہے، لہذا انسان مختار مطلق نہیں، اسے اسی عقیدے پر ایمان کا مدار ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل و احسان سے ایمان عطا فرما کر اپنی جنت میں داخل فرماتا ہے، اور منکرین کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ ظالم اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے غیروں کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے امیر علیہ سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے اس ضمن میں دعوت اسلامی سے قبل کا سنایا ہوا ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے سگے مدینہ، یعنی امیر علیہ سنت اپنے آپ کو یہاں پر سگے مدینہ کے طور پر لکھ رہے ہیں، سگے مدینہ کو جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ ہے، الحمدللہ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی۔ ہمت کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو علم غیب ہے، یعنی آپ غیب کا علم جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت قرآنی سنائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے تلاوت، آپ کی خوش آوازی اور ادائیگی حروف کا حسن اسلوب، یعنی حروف کی اپنے مخارج سے ادائیگی کی خوبصورتی، مرحبا، ایسی عمدہ اور شیریں آواز و قرأت میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آیت شریفہ میں بھول گیا ہوں، ہاں اتنا یاد پڑتا ہے کہ اس کے آخر میں لفظ بِضَانِین ہے۔ اس پر میں نے امیر سعد فرماتے ہیں، میں نے پارہ 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 سنائی، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَانِین۔ وہ اسلامی بھائی فوراً بول اٹھے ہاں ہاں یہی آیت کریمہ تھی۔ امیر سعد فرماتے ہیں، میں نے ان کو آیت کریمہ کا ترجمہ بتایا اور عرض کی کہ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی رحمت و عنایت سے علم غیب ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ہو سکتا ہے کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ دیکھو بھائی، اب خوابوں سے علم غیب کا ثبوت لیا جا رہا ہے، حالانکہ غیر نبی کا دیکھا ہوا خواب تو حجت یعنی دلیل ہی نہیں۔ امیر نصرت فرماتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ واقعی ہر مسئلہ خواب سے حل نہیں کیا جاتا، مگر یہاں خواب سے نہیں، خواب میں عطا کردہ جواب میں بیان کردہ قرآنی آیت سے علم غیب کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ آیت کریمہ واقعی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَانِین، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بتائے گا وہی جس کو علم ہوگا، تو بے شک بلا شبہ رب العالمین عز وجل کی عنایت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کی دولت سے مالا مال ہے۔ بارگاہ رسالت میں عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے۔ یہ چاروں حضرات نبی پاک اور یہ 3 صحابہ کرام احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا احد پہاڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، یعنی احد ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک ٹھوکر میں
احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بخاری شریف کی جو ابھی حدیث پاک آپ کو سنائی گئی، اس سے اظہر من الشمس و ابیض من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم عطا ہوا ہے۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد شریف سے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، کسی کے بارے میں اس کے جیتے جی بتا دینا کہ یہ شہید ہے، یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میراث جلد 8 صفحہ نمبر 408 سے 409 پر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے مقبول بندے ساری خلقت یعنی شجر و حجر، دریا، پہاڑ سبھی کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، ان کے تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں، انہیں پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے انجام یعنی اچھا یا برا خاتمہ ہونے سے خبردار ہیں کہ فرمایا ان میں سے 2 صحابہ شہید ہو کر وفات پائیں گے۔ رب کی عطا سے سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، غیب کے لفظی معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز، اصطلاح یعنی مرادی جو معنی ہے اس کے اعتبار سے غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری باطنی حواس یعنی محسوس کرنے کی قوتوں اور عقل سے چھپی ہوئی، یعنی نہ آنکھ، کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ غور و فکر سے عقل میں آ سکے۔ مثلا جنت ہم سب کے لیے یہ اس وقت غیب ہے، کیونکہ اس کو ہم اپنے حواس یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں جنت کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پتہ چلا کہ ہمارے آقا غیب جو کہ ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے آقا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے سے جان نہ سکے اور غور و فکر سے عقل اسے معلوم نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب فرمائے، جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علیم و
موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن